قریب قریب ہو کے بیٹھ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگان دین، عزیز بھائیوں اور دوستوں، جتنی دیر کی بات سنیں اس نیت سے بھی انشاءاللہ عمل کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو کہنا، دینی تعلیم کو عام کرنا، اس کو سننا سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا، یہ خیر کی بات ہے، اللہ کے یہاں اجر و ثواب کی بات. اس لیے جتنا بھی سنیں توجہ سے اور عمل کی نیت سے سنیں. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، پہلا عشرہ پورا ہو چکا ہے اور آج 15ویں شعبان مغرب کی نماز سے شروع ہو چکی ہے. آج کی رات یہ شب برات کہلاتی ہے، اس کو شب مغفرت بھی کہتے ہیں. احادیث طیبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس رات کے تعلق سے جو کچھ ثابت ہے انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا، اور جو ثابت نہیں ہے لوگوں نے اپنی طرف سے ایجاد کر لیا ہے، اپنی طرف سے اس رات میں چند خرافات اور بدعتیں اور خرابیاں شامل کر دی، ان کو بھی انشاءاللہ مختصر طور پر آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار کرے، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں. نمبر 1، 8 ذی الحجہ کی رات، بقرہ عید سے پہلے جو 2 دن پہلے جو رات آتی، 8 ذی الحجہ کی رات. نمبر 2، 9 ذی الحجہ کی رات جس کو شب عرفہ بھی کہتے ہیں، یعنی بقرہ عید سے 1 دن پہلے کی رات. نمبر 3، بقرہ عید والے دن سے پہلے کی رات، یعنی 10 ذی الحجہ کی رات. نمبر 4، عید الفطر کی رات. نمبر 5، شعبان کی 15ویں تاریخ یعنی شب برات والی رات. یہ 5 راتیں ہوئی. جو شخص ان راتوں میں عبادت کرے، اللہ کا کلام پڑھے، استغفار کرے، نماز اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں ضرور داخل کریں گے اور اس کی بخشش ضرور کریں گے. حدیث میں آتا ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، رمضان کے بعد سب سے پہلا درجہ اسی رات کا ہے. رمضان کی شب قدر کے بعد سب سے پہلا اسی کا درجہ ہے. شب برات کو شب برات کیوں کہا جاتا ہے؟ برات کے معنی آتے ہیں بخشش کے، اور شب کے معنی آتے ہیں رات. برات کے معنی آتے ہیں معاف کرنے کے، بخشش کے، آزاد کرنے کے. کیونکہ اس رات میں اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، انہیں دوزخ سے آزادی کا فرمانہ سناتے ہیں. اس لیے اس رات کو احادیث طیبہ میں بھی شب برات کہا جاتا ہے.
اب شب برات کا جو مسئلہ ہے، اسلام میں اس رات کا کوئی مقام ہے یا نہیں ہے، اور اس رات میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سلسلے میں دو رائے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ایک تو وہ ہیں کہ جو شب برات کو بالکل نہیں مانتے، شب برات کی فضیلت ہی کا انکار کرتے ہیں کہ شب برات کوئی رات نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں۔ ایک وہ ہے جو اس رات کو بہت زیادہ مانتے ہیں، یہاں تک کہ ہر عمل ان کے یہاں حد سے بڑا ہوا پایا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات یاد رکھیے کہ جو عمل قرآن اور سنت میں نہ ہو، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے آثار میں نہ ہو، تابعین اور بزرگان دین کے عمل میں نہ ہو، وہ عمل بدعت ہے، وہ عمل بدعت ہے، دین میں نئی چیز کا اضافہ ہے۔ اب اگر بات واقعی ایسی ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے تعلق سے احادیث میں کچھ نہیں بیان فرمایا، تو اگر ہم اس رات میں عبادت کرتے ہیں یا اس رات کو کوئی خصوصی اہتمام دیتے ہیں، اس رات میں کوئی بھی خصوصی کام کرتے ہیں، تو واقعی ہمارا یہ کام بدعت ہوگا، اللہ کی نظر میں برا ہوگا اور گناہ کی بات ہوگی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس رات کی فضیلت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار احادیث بیان فرمائی، قریب 25 روایات ہیں، 25 احادیث ہیں جنہیں 10 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بیان کی، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا، اس رات کی اہمیت کو اور خصوصیت کو بیان کیا۔ ان میں سے چند روایتیں، چند احادیث واقعی سند کے اعتبار سے کچھ کمزور، ضعیف جنہیں کہا جاتا ہے، ضعیف حدیث۔ کچھ احادیث ایسی ہیں جو ضعیف ہیں، لیکن محدثین کا ایک اصول ہے، جو قرآن اور سنت کے ماہر ہوتے ہیں اور جنہوں نے واقعی کسی مدرسے میں رہ کر کے کسی استاد کی نگرانی میں قرآن کا، سنت کا، حدیث کا علم پڑھا ہو یا سیکھا ہو، وہ جانتے ہیں کہ محدثین کا ایک اصول ہے کہ اگر کوئی ایک روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن دوسری بہت سی روایات سے اس روایت کی تائید ہوتی ہے، تو پھر اس کا وہ ضعف، وہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے، وہ روایت درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے اور اس کو مضبوطی مل جاتی ہے۔ تو یہ جو روایات آئی ہیں شب برات کی فضیلت کے تعلق سے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ساری روایات ضعیف ہیں، لیکن ایک دوسرے سے تقویت ملنے کی وجہ سے یہ درجہ حسن کو پہنچ گئی، اور علماء کا اصول ہے کہ ضعیف حدیث فضائل کے باب میں حجت ہے، یعنی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، اس رات کی کوئی فضیلت نہیں، یہ غلط بات ہوگی، یہ کم علمی کی بات ہوگی، قرآن اور سنت میں کم فہمی کی بات ہوگی۔ آپ دیکھیں کہ جس رات کے تعلق سے 10 صحابہ روایت کر رہے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان فرمایا، 10 صحابہ جس رات کے تعلق سے فضیلتیں بیان کر رہے ہیں، اس رات کی فضیلت بے بنیاد اور بے اصل کیسے ہو سکتی ہے؟ اور پھر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو سب سے پہلا زمانہ ہے وہ صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ، اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ۔ ان تینوں زمانوں کو خیر القرون کہا جاتا ہے، صحابہ کے دور کو، تابعین کے دور کو، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے بزرگان، اور تابعین کے بعد جو آنے والے بزرگ ہیں انہیں تبع تابعین کہا جاتا ہے۔ ان تینوں دور کو خیر القرون کہا جاتا ہے۔ خیر القرون کا ترجمہ ہے بہترین زمانے، بہترین زمانے۔ ان تینوں زمانوں میں، جبکہ صحابہ کا دور تو حضور کے زمانے سے بالکل ملا ہوا ہے، حضور کے بعد فوراً صحابہ کا دور ہے، ایک صحابی سے بھی اس بات کی امید نہیں کی جا سکتی ہے کہ ان کا عمل قرآن یا سنت کے خلاف ہو، ایک صحابی سے بھی۔ یہ تو قرآن اور سنت پر اپنے آپ کو نثار کرنے والے تھے، اپنی جان، مال، اپنا وقت، سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نثار کرنے والے حضرات تھے۔ ان سے اس بات کی امید اور توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ ان کا یہ عمل قرآن یا سنت کے خلاف ہو؟
حضور کے فوراً بعد کا جو دور ہے وہ صحابہ کا دور ہے. صحابہ نے بھی اس رات میں خصوصی طور پر عبادات کا اہتمام کیا. اس سے بڑی دلیل اور کیا ہوگی. صحابہ بھی شب برات کے موقع پر اپنے گھروں میں عبادت کرتے تھے. صحابہ شب برات کے موقع پر قرآن کی تلاوت اور دنوں سے زیادہ کرتے تھے. صحابہ شب برات کے موقع پر ذکر، اذکار، نفلیں، نمازیں اور خیر کے بہت سے کاموں میں اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ حصہ لیتے تھے. تابعین بھی، طب تابعین بھی. یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک بزرگان دین اس رات کی فضیلت کو مانتے رہے ہیں، اور اس رات کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ کے صحابہ سے ثابت ہے. لہذا اس رات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی اصل نہیں، یہ اپنی خوش فہمی کی بات ہوگی. ایک بات یاد رکھیے کہ دین اپنی عقل سے کسی راستے پر چلنے کا نہیں، کسی راستے پر چلنے کا نام نہیں. دین نام ہے اتباع کا، پیروی کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا، صحابہ کی پیروی کا، بزرگوں کی پیروی کا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں خصوصی عبادات کا اہتمام کرتے تھے اور امت کو بھی اس رات کی فضیلت کے بارے میں بتلاتے تھے، صحابہ اس رات میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کا اہتمام کیا کرتے تھے اور نفلوں میں خوب بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے. تو آج کے چند کتابوں کو پڑھنے والے، وہ بھی اردو کی چند کتابوں کو پڑھنے والے، اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں اور اس رات کے تعلق سے جتنی بھی حدیث ہیں وہ ساری ضعیف ہیں، لہذا ضعیف حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا، یہ ان کے کم علمی کی بات ہے، قرآن اور سنت میں کم فہمی کی بات ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس رات کو مغفرت والی رات بنایا، اس رات کو رحمت والی رات بنایا. اس رات میں جو شخص اللہ کی عبادت کرے، اللہ کو راضی کرے، اللہ کے سامنے اپنے ساری مرادیں رکھ دے، اپنے سارے حالات رکھ دے کہ اللہ مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں آج تک ان تمام کو معاف کر دے، اور معاف کرنے والا بھی تو ہی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کی غفور الرحیم ذات سے امید ہے کہ وہ معاف کرے، وہ معاف کرے گا انشاءاللہ. شب برات کے فضائل بہت سی روایات میں. خلاصے کے طور پر صرف 5 باتیں سمجھیے اور پھر عبادات، چند عبادتیں انجام دے کے گھر جائیے، سوئیے اور صبح کو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تب اس رات میں جاگنے کا ثواب. خلاصے کو یاد رکھنا چونکہ آسان ہوتا ہے، اس لیے نمبر وار باتوں کو سمجھیے. نمبر 1، یہ رات دیکھیے ایسی رات ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کے یہاں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. اس رات میں اللہ رب العزت کے یہاں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس رات میں ہر اس نفس کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے، ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے. تو اس سال میں اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں. نمبر 2، اس رات میں اللہ کی خاص رحمت اللہ کے بندوں پر نازل ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس رات میں آسمان دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں. سب سے پہلا جو آسمان ہے، اس آسمان پر اللہ رب العزت آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں پر خصوصی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، یطلع اللہ الی خلقہ فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد. اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات میں اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں. یطلع اللہ الی خلقہ، اپنے بندوں کی طرف توجہ کرتے ہیں، اور پھر تمام لوگوں کی جو اس رات میں عبادت کرتے ہیں، جو اس رات میں نفل نماز پڑھتے ہیں، جو اس رات میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو اس رات میں استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی عاجزی کا، انکساری کا، بے بسی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام کو معاف کر دیتے ہیں سوائے 2 شخصوں، ایک مشرک کے
جو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے یا اللہ کی صفات میں کسی کو بھی شریک کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ نمبر 2، کینہ رکھنے والے، مشاحنین، جو دل میں کسی کے لیے برائی رکھتا ہے، کسی کے لیے بغض رکھتا ہے، کسی کے لیے کینہ کپٹ رکھتا ہے، اس شخص کو بھی اللہ رب العزت اس رات میں بھی معافی مانگنے کے بعد بھی اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرتے۔ ایک حدیث میں ہے اوقاتہ النفسی، خودکشی کرنے والے کو بھی اللہ رب العزت اس رات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ اگر اس نے اس رات میں بھی اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کی ہوگی، رویا ہوگا، اپنے سجدے کو اللہ کے سامنے، اپنے سر کو اللہ کے سامنے رکھا ہوگا، اپنی پیشانی کو ٹیکا ہوگا، رگڑا ہوگا، لیکن اگر اس نے خودکشی کی ہے، اپنے آپ کو خود ہلاک کیا ہے، اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے۔ اور اس کے لیے اتنی سخت سزائیں ہیں کہ آپ یقین نہیں کر سکتے خودکشی کرنے والے کے لیے اللہ کے یہاں کتنے سخت عذاب اور کتنی سخت سزائیں۔ سب سے پہلی بات جو میں نے کہی کہ اس رات میں اہم اہم کاموں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے، یہ حدیث کا الفاظ ہے، کوئی من گھڑت بات نہیں، 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ لوح کے معنی تختی کا ہے، لوح محفوظ کو پیدا کیا۔ اب وہ تختی کیسی ہے وہ تو اللہ جانے، اس کی کیفیت کو اللہ جانے، لیکن لوح کے معنی تختی کے آتے ہیں۔ لوح محفوظ کو پیدا کی، اس کے بعد قلم کو پیدا کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلی چیز جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا، مخلوقات میں سب سے پہلی چیز جسے اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے وہ قلم ہے۔ سب سے پہلے قلم پیدا کیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بغیر تعلیم کے انسان کچھ نہیں، بغیر تعلیم کے کچھ نہیں۔ بغیر علم کے عقلی گھوڑے دوڑا سکتا ہے، ادھر ادھر کی مار سکتا ہے، لیکن پڑھا ہوا انسان، ایک تعلیم یافتہ انسان، اس کی تحریر اور اس کی تقریر الگ ہی رنگ دکھلائے گی۔ سب سے پہلی چیز جس کی اللہ رب العزت کی طرف سے خلقت ہوئی، یعنی پیدائش ہوئی، وہ قلم ہے۔ قلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، جیسے ہم اور آپ اللہ کی مخلوق۔ قلم کو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے قلم کو حکم فرمایا کہ اے قلم، جو کچھ بھی اب تک ہو چکا ہے پوری کائنات، صرف دنیا میں نہیں بلکہ پوری کائنات میں، پورے یونیورس میں جو کچھ بھی ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، وہ سب کا سب لکھ دیں، لوح محفوظ میں لکھ دیں۔ قلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور اللہ کے علم میں جو کچھ بھی تھا، کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت تھی، اللہ کے علم میں جو کچھ بھی تھا اس نے اللہ کے حکم سے جو کچھ ہو چکا تھا، ہو رہا تھا یا آئندہ ہوگا یا کل قیامت کے دن ہوگا یا جنت جہنم میں ہوگا، میدان محشر میں ہوگا یا جب قیامت برپا ہوگی اس وقت ہوگا، قلم نے وہ سب کچھ لوح محفوظ لکھ دیا۔ اب لوح محفوظ کے لکھے جا چکنے کے بعد دنیا میں یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ جنت جہنم میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کا سب لکھا ہوا ہے۔ اب کوئی یہ اعتراض کرے کہ جب لکھا ہوا ہے تو اعمال پر جنت اور بدعمالی پر جہنم کیوں؟ اس کا بھی جواب اللہ رب العزت نے قرآن میں دیا ہے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ اس کی مثال آپ یہ سمجھیے، آپ کے سامنے کوئی انگاری کی پلیٹ لائے تو کیا آپ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ آپ اس انگارے کو اٹھائیں؟ کیا آپ اس بات پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس انگارے کو اٹھائیں؟ یقیناً نہیں ہوتے۔ آپ کی مرضی ہے، آپ کو پتا ہے کہ اٹھائیں گے تو تکلیف پہنچے گی، اذیت پہنچے گی، تو آپ نہیں اٹھاتے اور آپ اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیتے ہیں۔ ایسے ہی انسان کا معاملہ ہے۔ اللہ نے جنت اور جہنم دونوں راستوں کو واضح کر دیا، دونوں راستے انسانی عقل کے سامنے پیش کر دیے۔ اب یہ فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہتا ہے کہ اللہ اسے جنت نصیب کرے اور اللہ اس سے راضی ہو جائے تو وہ یہ اعمال ہے،
اللہ پر ایمان لائے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کرے، لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، بد اخلاقی بد کرداری سے اپنی ذات کو محفوظ رکھے، لوگوں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، ایسا شخص وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ جہنم کا راستہ بھی واضح کر دیا، جو شخص کفر کی گردن میں پھنسا اور وہ اللہ کے لاکھ بلانے کے باوجود نہیں آیا، وہیں رہا، یا مسلمان ہے، اسلام کے دائرے میں ہے، لیکن اپنی منمانی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، فلیکفر، تو جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیؤمن، جو چاہے ایمان لائے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے کفر کرے، انا اعتدنا للظالمین نارا، ہم نے ظالموں کے لیے جہنم کی آگ تیار کر رکھی۔ جو کچھ لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا ہونے کے بعد بھی اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا، عقل دی ہے سمجھنے کے لیے، انسان کو عقل دی ہے، سینس دی ہے، عقل سلیم اس کو عطا کی ہے کہ آپ صحیح غلط کی پہچان کر سکتے ہیں۔ آپ مجبور نہیں ہیں کہ نماز پڑھیں گے، آپ مجبور نہیں ہیں، آپ کی طبیعت کرے، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی رحمت سے امید ہو، جنت کی آپ کو تمنا ہو، آرزو ہو، تو نماز پڑھنے آئیے، اللہ کو راضی کرنے کی تمنا ہو تو نماز پڑھنے آئیے، اور اگر ایسا کچھ نہیں ہے، آپ اپنی منمانی کرتے ہیں تو مجبور نہیں ہیں، آپ گھر پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں۔ اذان سب کے لیے ہوتی ہے، کہاں سب آتے ہیں؟ یہ اس بات کی خود ہی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا، ورنہ اذان ہوتی تو مسجدوں سے بھری ہوتی، نمازیوں سے مسجد بھری ہوتی۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کھول دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے دونوں راستے کھول دیے۔ تو یہ جو کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اسی لوح محفوظ سے یہ بات دیکھیے، کوئی ایک بھی بات، آپ میری بات کو ریکارڈ کیجیے، آپ میرا بیان ریکارڈ کیجیے اور کسی بھی عالم کے سامنے، کسی بھی بڑے سے بڑے محقق کے سامنے رکھیے، انشاءاللہ میری طرف سے مکمل اجازت ہے، کوئی خرابی آپ کو نہیں ملے گی، ایک بھی بات حدیث سے باہر نہیں ملے گی، اس لیے توجہ سے سنیے۔ اسی لوح محفوظ سے ہر سال 15 شعبان کو، یعنی شب برات کو، 15 شعبان کے موقع پر، اس 15 شعبان سے آئندہ 15 شعبان تک جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے یا ہوگا، وہ سب کچھ لوح محفوظ سے نقل کر کے، تحریر کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک سال کی ذمہ داری لوح محفوظ سے نقل کر کے ہر شب برات کو فرشتوں کو سونپ دی جاتی ہے کہ ایک سال کا یہ کام ہے، اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ، جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں لگ جاؤ۔ اس کے لیے حدیث دیکھیے، حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ یہ ادب کی بات ہے، صحابہ کو معلوم بھی ہوتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ آپ بتائیں یا رسول اللہ، یہ اعلیٰ درجے کے ادب کی بات ہے۔ آج تو بس کیا کہیں کہ چند کتابیں پڑھنے کے بعد، چند چیزیں سن لینے کے بعد بڑے بڑے علماؤں سے مقابلہ کیا جاتا ہے۔ صحابہ کو معلوم بھی ہوتا تھا تو حضور کے مقام، حضور کے احترام کا اس درجہ لحاظ کیا جاتا تھا، کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ کیا اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ، اس رات میں ہر اس بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال پیدا ہونے والا ہوتا ہے۔ یہ فیصلے کی رات ہے، اس رات میں ہر اس شخص کا نام لکھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہر اس نفس کا، شخص ہی نہیں بلکہ چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ نبات، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، کوئی بھی ہو، ہر اس نفس کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے۔ اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس کی دلیل میں آپ کو دوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
اس سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت ہر اس شخص کا فیصلہ لکھ دیتے ہیں جو اس سال مرنے والا ہوتا ہے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں روزے دار ہوں، میری موت اس حالت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ ہیں، میری موت اس حالت میں آئے کہ میں روزے دار ہوں۔ تو اس رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں قبولیت کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، تو کیوں نہ اس رات کو آباد کیا جائے؟ جب اللہ ہمارے اعمال کو دیکھے تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے کہ اس بندے نے کتنی عاجزی کے ساتھ، کتنی اپنے آپ کو ذلت کے ساتھ مجھ سے اپنی مرادیں میرے سامنے رکھی، مجھ سے مانگا۔ اسی حدیث کا آخری ٹکڑا ہے، حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا یہ بات کی ہے کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ کی رحمت کے ساتھ، اللہ کے فضل کے ساتھ، یعنی کوئی بھی بغیر اللہ کے فضل کے، بغیر اللہ کی رحمت کے جنت میں نہیں جائے گا، کیا ایسی بات ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، کوئی بھی شخص بغیر اللہ کی رحمت کے، بغیر اللہ کے فضل کے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس بات کو آپ آسان زبان میں یہ سمجھیے، بندے کا کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو اسے جنت میں پہنچا سکے۔ آپ کو یہ بات عجیب محسوس ہوگی، لیکن کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو جنت کی قیمت بن سکے، جو جنت کا بدلہ بن سکے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمل سے منع کیا جا رہا ہے، عمل ضرور کرنے، بغیر اعمال کے کچھ نہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، والعصر قسم ہے زمانے کی، سارے انسان نقصان میں ہیں، خسارے میں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سوائے ان لوگوں کے، ورنہ سارے انسان خسارے ہیں۔ تو عمل تو کرنے ہیں، بغیر عمل کے تو اللہ کی سزاؤں کو دعوت دینی، اللہ کے غضب کو دعوت دینا، ساری زندگی اعمال کرنے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، کبھی بھی نظر اپنے عمل پہ نہ ہو، ہمیشہ نظر اللہ کی رحمت پر، اللہ کے فضل پر۔ کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں جس کی بنیاد پر کوئی جنت میں جا سکتی۔ اس کی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ ایک بندہ کتنے بھی عمل کر لے، کتنے کر لے، زیادہ سے زیادہ عمر 1000 سال، 500 سال، 60 سال، 100 سال، جتنی بھی اس کی عمر ہوگی، تو جب عمر محدود ہے، ایک لمیٹیڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے اعمال بھی لمیٹیڈ ہوں گے، اعمال بھی محدود ہوں گے۔ آپ سوچیں کہ جو چیز محدود ہے، عمل محدود ہے، لیکن اللہ کی جنت تو لامحدود ہے، اللہ کی جنت تو ان لمیٹیڈ ہے، کتنی بھی نعمتیں آپ وہاں استعمال کر سکتے ہیں۔ ذرا سے خیال کو دل میں لانے کی ضرورت ہے، اس نعمت کو خیال میں لانے کی ضرورت ہے، وہ نعمت حاضر ہے۔ آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ ابھی تو لی تھی، ابھی تو استعمال کی تھی، یا ہمارے پاس ابھی شارٹ ہے، قلت ہے اور نہیں مل سکتی۔ جو چیز محدود ہے اس کا بدلہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو چیز محدود ہے اس کا بدلہ لامحدود کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، اب جو کچھ بھی بندے کو مل رہا ہے چند سالہ زندگی میں، چند اعمال کر کے، اگر اللہ تعالیٰ اتنی بڑی جنت دے دیں کہ ادنا سے ادنا جنتی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں میں سے سب سے آخری جو انسان ہے، ان تمام انسانوں میں سب سے کم درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کو بھی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ملے گی، اس کو بھی جنت دنیا سے 10 گنا بڑی ملے گی۔ اب آپ خود سوچیں، چند سال ہوتے ہیں، ان چند سالوں میں بھی 15 سال تو بلوغ سے پہلے کے ہوتے ہیں۔ بالغ ہونے کے بعد آدمی شریعت کا مکلف بنتا ہے کہ اب تو نماز پڑھنی ہے، نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، اور اعمال نامے میں یہ بات لکھی جائے گی۔ 15 سال تو نہیں ختم ہو جاتے ہیں، پھر ہر ایک کی عمر 50 کو بھی نہیں پہنچتی، 60 کو بھی نہیں پہنچتی، بہت سے اس سے پہلے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ 30-35 سال اگر چند اعمال کر لیے جائیں، دن میں 5 نمازیں پڑھ لی جائیں، سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ دے دی جائے، زندگی میں 1 مرتبہ حج کر لیا جائے، اور اس کے بدلے میں لامحدود نعمتیں ملیں، تو پھر تو یہی کہا جائے گا کہ کوئی بھی عمل
جنت میں لے جانے کا ذریعہ نہیں بنے گا، بلکہ جنت میں جانے کا ذریعہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل بنے گا۔ اس کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم۔ ایک شخص تھا بڑا عبادت گزار تھا، بہت زیادہ، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس وقت دنیا کا بڑے سے بڑا عبادت گزار آدمی، بڑے سے بڑا عالم ایسا عبادت گزار نہیں ہو سکتا جیسا وہ شخص تھا۔ اس کا ایک لمحہ بھی اللہ سے غفلت میں نہیں گزرتا، ساری زندگی اس کی اس طرح سے گزری کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقف کر دیا۔ 1000 سال اس کی عمر تھی جب اس کا انتقال ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جب اللہ کے سامنے اس کو قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ اے میرے فرشتوں، اسے میری رحمت سے، میرے فضل سے اس کو جنت میں پہنچا دو۔ تو یہ بات اس کو بڑی ناگوار گزری۔ 1000 سال اللہ کی عبادت کی اور اس طرح کی کہ کوئی لمحہ غفلت میں نہیں گئے، ہر لمحہ اللہ کو راضی کرنے میں، ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں۔ تو یہ بات اسے بڑی ناگوار گزرے گی کہ ایک مرتبہ بھی جھوٹی زبان سے یہ نہیں کہا گیا کہ چلو تمہاری عبادت کے بدلے تمہیں جنت میں بھیجا جا رہا ہے، تم نے اتنی محنت کی کہ میرے فضل سے جنت میں چلے جاؤ، یہ کیا بات ہوئی؟ تو وہ اللہ سے اعتراض کرے گا کہ اللہ میری عبادت کا تو ذکر ہی نہیں آیا، 1000 سال آپ کی عبادت کی ہے، وہ بھی اس طرح سے عبادت کی کہ صرف آپ سارا کا سارا آپ ہی کے لیے تھا، آپ کو راضی کرنے، چاہے ہمارا چلنا بیٹھنا اٹھنا پھرنا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب کچھ آپ کے لیے تھی، یہ کیا ہوا کہ آپ نے میری عبادت کا ایک مرتبہ بھی ذکر نہیں کیا؟ تو اللہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہمارے فضل سے چلے جاؤ، کیا حرج کی بات ہے؟ تو وہ پھر اڑے گا۔ اللہ اب کہیں گے کہ ٹھیک ہے اپنی عبادت کے حساب سے۔ اللہ فرشتوں سے کہیں گے کہ اسے دوزخ میں نہیں لے کے جانا، دوزخ کے ارد گرد، یعنی 1000 سال پہلے کہ ابھی دوزخ میں جائے تو 1000 سال لگے، اس سے پہلے اسے دوزخ کے ارد گرد گھما کر کے لانا۔ فرشتے اس کو لے کر کے جائیں گے، حالانکہ ابھی دوزخ 1000 سال کے فاصلے پہ، لیکن دوزخ کی تپش، جہنم کی آگ، وہاں کی گرمی کی وجہ سے اس کے حلق میں کانٹے پڑ جائیں گے، ایسی سخت پیاس لگے گی کہ اس کی جان حلق کو آ جائے گی، یہ چیخے گا، چلائے گا، ہائے ہائے کرے گا، پانی مانگے گا۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ بھئی پانی مل سکتا ہے، لیکن ایک گلاس پانی کی یہاں قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ یہاں ایک گلاس پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ 500 سال کی عبادت دو، ایک گلاس پانی لو، تو یہ خوشی خوشی دے دے گا کہ میرے پاس تو ہے، لہذا یہ 500 سال کی عبادت دے کر کے ایک گلاس ٹھنڈا پانی دے گا، اور بڑا خوش ہوگا کہ آج تو عبادت نے بچا لی، آج تو محنت نے بچا لی۔ اب یہ واپس آئے گا، دیکھیے تپش دیکھیے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رکھے۔ واپس آئے گا تو ابھی 1000 سال کے فاصلے پہ جہنم ہے، لیکن جب یہ واپس اپنے مقام پر آ جائے گا، اس کو پیشاب لگے گا، لیکن جب پیشاب آئے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے اس کے پیشاب کے راستے کو بند کر دیں گے۔ یہ اس پیشاب کو اتارنے کے لیے نہایت بے-چینی کا شکار ہوگا، بہت تڑپے گا، چیخے گا، چلائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے، فرشتے کہیں گے کہ تمہاری یہ بے چینی، یہ تکلیف ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس تکلیف، اس ایک دوائی کا عوض، اس ایک گولی کا عوض 500 سال کی عبادت ہے۔ اگر تم کہو تو تمہیں ٹھیک کر دیتے ہیں، تمہاری تکلیف ختم کر دیتے ہیں، تو وہ کہے گا کہ جان ہے تو جہان ہے، لہذا 500 سال کی عبادت لو اور میری اس تکلیف کو ختم کرو۔ لہذا اسے صحیح سالم کر دیا جائے۔ اب وہ اللہ کے پاس آئے، اللہ اسے بلائیں گے، اللہ اس سے کہیں گے کہ تمہاری 1000 سال کی عبادت ایک گلاس پانی کو پی اور پھر اس کو نکالنے میں ختم ہو،
اب تم سوچو کہ جب سے تم پیدا ہوئے مرنے تک کتنے لاکھوں کروڑوں گلاس تم نے ہمارا پانی پیا ہوا، کتنی قسم قسم کی نعمتیں تم نے ہماری استعمال کی، اور وہ نعمتیں بھی استعمال کی جو ہم نے تمہارے لیے پوری طرح سے مفت کر دی۔ ہوائیں ہیں، پانی ہے، طرح طرح کی غذائیں ہیں، انسان کے لیے سانس کا ذریعہ ہے، ان کے لیے بھی تو عبادت لاؤ۔ صرف ایک گلاس پانی کی یہ قیمت تمہارے 1000 سال کی عبادت بنی، بقیہ نعمتوں کا عوض کہاں؟ تو وہ اللہ کے قدموں میں گر جائے۔ قدم سے مطلب ہم جیسے قدم لیے، وہ تو اللہ جانے اس کی کیفیت۔ وہ گڑ گڑائے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ یقیناً کوئی بھی آپ کی رحمت کے بغیر، آپ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو وہاں سمجھنے سے بہتر ہے یہاں سمجھ لیا جائے، وہاں سمجھنے سے بہتر ہے یہاں سمجھ لیا جائے، یہاں عزت سے سمجھ لیا جائے۔ اس لیے کسی بھی انسان کو اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی ذلیل نگاہوں سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ کتنا بھی آپ نمازیں پڑھ دیں، کتنی بھی آپ عبادت انجام دے دیں، آپ جو کچھ چاہے کر لیں، لیکن اگر آپ دوسرے کو حقیر سمجھتے ہیں یا اس کو ذلیل کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، اس کی توہین کرتے ہیں، تو یہ آپ کی عبادت کسی کام نہیں آئے گا۔ ایک اور بنی اسرائیل کا شخص تھا، ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا کہ وہ اتنا نافرمان تھا، یہ تو بڑا عبادت گزار تھا، یہ اتنا نافرمان تھا کہ لوگوں نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے شہر سے بھی نکال دیا۔ اب یہ بیچارہ شہر سے باہر ویرانے میں پھر رہا، اس کے بعد جو کچھ تھا وہ چند دنوں میں ختم ہو گئے، نہ کھانے کے لیے نہ پینے کے لیے، بیماری الگ سے آ گئی، پریشان ہے، اب کیا کرے؟ اعضاء نے کام کرنا چھوڑ دیا، جب بیماری آ گئی اور کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے تو ہاتھ پیر میں ہلنا بھی بند کر دی۔ اب اس نے، یہ بڑا نافرمان تھا اللہ، اب اس نے اللہ سے پکار لگائی کہ اللہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو آپ کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آنے والی، اگر آپ مجھے عذاب دیں تو آپ کی سلطنت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اے اللہ اگر بات ایسی ہے کہ مجھے سزا دے کر کے آپ کی سلطنت میں اضافہ ہوتا ہے اور مجھے معاف کر کے آپ کی بادشاہی میں کمی واقع ہوتی ہے تو میرا کوئی سوال نہیں، میرا پھر آپ سے کوئی سوال نہیں، لیکن اے اللہ میرا کوئی نہیں، لوگوں نے مجھے نکال دیا ہے، میرا کوئی ساتھی نہیں، میرے رشتے ناطے سب ختم ہو، میرا آپ کے علاوہ اب کوئی سہارا نہیں، آپ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، آپ تو میرا ساتھ دیجیے، اے اللہ مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، آپ کے علاوہ اب میرا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ایسی حالت میں اس کی پکار کو سنیں گے، اسی حالت میں اس کی جان نکل جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئے گی کہ اے موسیٰ فلاں جنگل میں ہمارا ایک دوست مرا، الفاظ دیکھیے، ہمارا ایک دوست مرا، ہمارا ایک ولی مرا، جاؤ اس کو غسل دو، اس کی جنازے کی نماز پڑھو، ساری بستی میں اعلان کرا دو، جو اس جنازے میں شریک ہو گیا اس کی بھی بخشش ہوگی، جو اس جنازے میں شریک ہو گیا اس کی بھی بخشش ہوگی۔ جب اعلان کرایا بستی والے آئے بھاگے بھاگے کہ بھائی کون اللہ کا ولی ہے، کون پیر بزرگ مرا ہے کہ دیکھیں اس کی شکل، کم سے کم یہ سعادت تو ملے۔ آئے بھاگے بھاگے، دیکھا یہ تو وہی گناہگار ہے جسے ہم نے نکالا تھا کھدیڑ کر، تو وہ حضرت موسیٰ کے پاس آئے کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ تو گناہگار ہے جسے ہم نے نکالا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ یہ اسے تو ہم گناہگار سمجھتے تھے اور گناہوں کی وجہ سے ہم نے اسے شہر بدل کیا تھا، آخر ایسی کون سی بات تھی کہ جس کی وجہ سے آپ نے اس کو اپنا دوست بنا دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ بات تو ایسی ہی ہے جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ نافرمان ہے، لیکن یہ تنہا ویرانے میں ذلیل فقیر تنہائی میں مر رہا ہے، کوئی اس کی پکار کو سننے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں تھا، اس کے رشتے ناطے سب ختم، سب لوگوں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اس نے مجھے پکارا تھا جب اس کی پکار کو کوئی جواب دینے والا نہیں۔ بتاؤ
میری غیرت اس بات کو گوارا کرتی کہ میں بھی اس کی پکار نہ سنوں، میری غیرت گوارا کرتی، میں نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف ایسا کرا کہ اعلان تم سے کروایا کہ جو اس جنازے میں شریک ہو جائے میں اس کو معاف کر دوں۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ کیوں اپنے عمل پر گھمنڈ کیا جائے؟ کیوں چند نمازوں پر گھمنڈ کو ناز کیا جائے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ نمازی ہیں، آپ تہجد گزار ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ بہت بڑے اللہ والے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسروں کو ذلیل کریں، دوسروں کو کمتر سمجھیں۔ جس کی داڑھی نہیں اس کی داڑھی کے لیے دعا کیجیے، کیوں اسے سر عام ذلیل کرتے ہیں کہ داڑھی نہیں؟ جس کے پہناوے صحیح نہیں ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کیجیے، آپ کی دعاؤں کی برکت سے اور آپ کے صحیح اصلاح کے اصول سے انشاءاللہ وہ جلد ہی صحیح راستے پر صراط مستقیم پر آ جائے گا۔ سر عام لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، کسی کی توہین کرنا، یہ اصلاح نہیں ہے، یہ تبلیغ نہیں، یہ تو ذلت ہے۔ آپ اس کی توہین کرنا۔ اصلاح کا اصول یہ ہے کہ گناہ اگر ایسا ہے جو صرف اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے، گناہ اگر ایسا ہے جو صرف اس کی ذات سے جڑا ہوا ہے، تنہائی میں لے جائیے، جا کر کے اچھے انداز میں نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ اسے سمجھائیے کہ داڑھی کٹانا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ حضور کی پسند ہے داڑھی، حضور کی پسند ہے اسلامی لباس۔ آپ اگر تنہائی میں جا کر کے اس کی اصلاح کریں گے، تبلیغ دین کریں گے، تو انشاءاللہ بہت ممکن ہے آپ کی اس خوش اخلاقی سے متاثر ہو کر کے وہ صحیح راستے پر آئے۔ بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر کے اگر آپ کہتے ہیں کہ دیکھو دڑ منڈا، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا، یہ اذان نہیں پڑھ سکتا، یہ نہیں کر سکتا، وغیرہ وغیرہ، پھر کیسے رکھیں گے؟ بیچ مسجد میں اگر آپ اس کو ڈانٹیں گے تو کیسے وہ دین کی طرف آئے گا؟ وہ تو اور جری ہو جائے گی۔ حضرت علی کا قول ہے، یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حضرت علی کا قول ہے کہ گناہ پر علل اعلان نکیر اس کو جری بناتی ہے۔ گناہ پر علل اعلان نکیر یعنی کھلا کھلا اگر سب لوگوں کے سامنے کسی گناہ پر ٹوکا جائے تو یہ اس گناہ پر اور زیادہ اس کو جری بناتی، اور زیادہ ہمت دیتی اس گناہ کو کرنے کی۔ لیکن اگر تنہائی میں اس کو نکیر کی جائے تو وہ گناہ اس سے ختم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور پھر اگر کسی سے گناہ ہو رہا ہے اس کے لیے دعا کیجیے کہ وہ نماز پڑھے، وہ نماز پڑھے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ فلاں آدمی چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے، فلاں آدمی چوری بھی کرتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جلد ہی اس کی نماز اس کو چوری سے روک دے، جلد ہی اس کی نماز، یعنی نماز میں ایسی تاثیر اللہ نے رکھی ہے کہ اگر کوئی نماز پورے آداب کے ساتھ پڑھے تو جلد ہی وہ ساری گندگیوں سے، گناہوں سے ختم، آزاد ہو کر کے وہ اللہ کی طرف آ جاتا ہے۔ تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ چند دو باتیں کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ اس رات کا ایک عمل ہے قبرستان جانا۔ ایک بات اس سے پہلے یہ بھی سمجھیے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں۔ سوشل میڈیا پہ جتنی بھی افواہیں اڑیں کہ فلاں رات میں ایسے نماز پڑھیے کہ اتنی صورت پہلی رکعت میں اور اتنی صورت دوسری رکعت میں تو آپ کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے، ساری ضرورتوں کو پورا کریں گے، ایسا کچھ نہیں۔ یہ فیس بک کے، واٹس ایپ کے مولویوں کے کام ہے، حقیقت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں، جتنی آپ عبادت کر سکتے ہیں خوشی کے ساتھ، چستی اور پھرتی کے ساتھ کیجیے۔ جب آپ تھک جائیں یا آپ کو چائے مجبور کرے جاگنے پر، دوستوں کی محفلیں مجبور کریں جاگنے پر، ہنسی مذاق مجبور کرے جاگنے پر، ادھر ادھر ٹہلنا مجبور کرے جاگنے پر، تو پھر اس سے بہتر ہے آپ گھر جائیے، سو جائیے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے۔ اگر آپ جاگنے کے لیے گھروں سے تھرمس لاتے ہیں چائے کے کہ نیند آئے گی تو چائے پی لیں گے، اونگ آئے گی تو دوستوں سے مذاق کر لیں گے، باتیں کرنے کی، ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ کے یہاں اعمال گنے نہیں جاتے، اللہ کے یہاں اعمال کے وزن ہوتے ہیں، اعمال گنے نہیں جاتے کہ کتنے گھنٹے، کتنی منٹ کس نے عبادت کی تھی۔
اللہ کے یہاں اخلاص دیکھا جاتا ہے، اس عمل کے وزن کو دیکھا جاتا ہے کتنا وزنی۔ اگر ایک منٹ بھی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو ذلیل بنا کر کے، کمزور حاجت مند بنا کر کے سنت کے طریقے کے مطابق اللہ کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو رکھ دیا، وہ ایک منٹ کئی گھنٹوں پر پائی۔ زبردستی جاننے سے کیا فائدہ؟ یہ رات بردھن کی رات تو نہیں ہے، شور شغب کی رات تو نہیں ہے، خواہ مخواہ بائک بھگائے پھریں، خواہ مخواہ دوستوں کی محفلوں میں بیٹھے پھریں۔ یہ رات تو صرف اس لیے ہے کہ اس میں عبادت کر لی جائے، اللہ کو راضی کر دیا جائے۔ ایک نفل نماز وہ کافی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ کی طبیعت میں فرحت ہے، خوشی ہے، چستی پھرتی ہے تو مزید پڑھیے، مزید عبادت انجام دیجیے۔ لیکن جب بتکلف یعنی تکلف محسوس ہونے لگے آپ کو جاگنے پر، پھر اس سے بہتر ہے آپ گھر جائیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں۔ تو عبادت کا کوئی طریقہ متعین نہیں ہے، جتنی عبادت کرنی ہے عبادت کر کے گھر جائیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، تب انشاءاللہ اس رات جاگنے کا ثواب ملے گا۔ ایک عمل ہے اس رات میں قبرستان جانے کا۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر پر نہیں پایا، تو پریشان ہو گئی، ظاہر سی بات، پریشانی کی بات، پریشان ہوئی، تلاشتی روضہ مبارک جو حضرات جا چکے ہیں مدینہ منورہ، اللہ سب کو حاضری نصیب کرے، روضہ مبارک کے بائیں جانب جیسے یہاں سے چوراہا پڑتا ہے، اتنی دوری پر جنت البقیع قبرستان ہے۔ جب تلاشتی رہی تو تلاشتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت البقیع قبرستان میں حضرت عائشہ نے پایا۔ اب پہنچی تو کہا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عائشہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہو جاتے ہیں، یعنی خصوصی رحمت اور خصوصی تجلی کو نازل کرنے کے لیے آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں، اور پھر قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ بنو کلب یہ عرب کا بڑا مشہور قبیلہ تھا بکریوں کو پالنے۔ عرب کے بہت سے قبیلے تھے جو بکریاں پالتے تھے، لیکن ان سے زیادہ کوئی نہیں پالتا۔ یہ پورے عرب کا مشہور قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریوں کا پالن کرتا تھا۔ تو مثال ہے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس رات میں لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ تو اگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اس رات میں حضور قبرستان آپ علیہ السلام اس رات تشریف لے گئے، تو مسلمان بھی اس بات کا اہتمام کرنے لگے کہ ہمیں قبرستان جانا چاہیے۔ لہٰذا دیکھتے ہیں کہ ٹوٹی کی ٹوٹی اور بڑے بڑی جماعتیں، بڑے جو وہ قبرستان جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، ہر عمل کے تعلق سے، یہ بات میں نے جمعے میں بھی کہی، ہر عمل کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے، جو عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہو، اس عمل کو اسی درجے تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جو عمل جس درجے تک ثابت ہو اسی درجے تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ حضور اپنی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، ایک مرتبہ۔ احادیث پڑھنے والے جانتے ہیں صرف ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے۔ اگر آپ حضور کی اتباع کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کی زندگی میں صرف ایک مرتبہ جائے گی۔ اگر آپ ایک مرتبہ جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہر شب برات پر قبرستان نظر آتے ہیں اور قبرستان جانے کو ضروری سمجھتے ہیں، بغیر جائے سمجھتے ہیں کہ شب برات نہیں ہوئی، تو یہ بدعت ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس نیت سے جائے کہ حضور گئے تھے تو میں بھی آپ کی اتباع میں، پیروی میں قبرستان جا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اس سے ثواب ملے گا۔ لیکن وہ بھی یہ کرے کہ ایک سال جائے، چند سال نہ جائے، پھر اگر 2-3 سال کے بعد چلا جائے، پھر 2-3 سال کے بعد جائے، اس طرح سے وہ اس عمل کی اتباع کرے۔ جو عمل جس درجے میں ثابت ہو اس کو وہیں تک رکھنا چاہیے۔ مثال دیکھیے، ایک پچھلے سال بقرعید کے موقع پر ایک شخص نے صرف اس وجہ سے قربانی نہیں کی کہ اس نے ناخن کاٹ لیے، صرف اس وجہ سے، لائن نہیں دیکھی، حالانکہ ایک دن
الحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک، یعنی قربانی سے پہلے قربانی والا جو مہینہ ہے وہ 10 دن ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر کے قربانی کرنے تک یعنی 10 ذی الحجہ تک ناخن نہ کاٹنا، بال نہ کاٹنا، یہ صرف مستحب ہے، یعنی کر لیں تو ثواب، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں۔ لیکن جب اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھا دیا جائے تو ایک شخص نے صرف اس لیے قربانی نہیں کی کہ اس نے ناخن کاٹ لیے، تو یہ اس کو اس کے درجے سے آگے بڑھانے والی بات ہے۔ جو چیز جہاں ہے اس کو وہاں رکھیے۔ دل کا حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اللہ نے یہ حد بنائی، فلا تعتدوها، ان حدوں کو پار نہ کریں، بس وہیں تک رکھیے۔ قبرستان جانے کا شوق ہے تو کل کیوں نہیں گئے، پرسوں کیوں نہیں گئے، یا آج کے بعد اگلے دن کیوں نہیں جائیں گے؟ قبرستان جانا صرف 1 دن ثواب تھوڑی ہے، قبرستان جانا روزانہ ثواب ہے، روزانہ مردوں کو اثار ثواب کرنا ثواب ہے، لیکن یہ اپنے نفس کی ایک خواہش ہے، اپنا جی کرتا ہے کہ قبرستان جائیں۔ ابھی دوپہر ایک بزرگ خاتون سے بات ہونے لگی، وہ کہنے لگی کہ وہ ہم جو ہے ہر سال کچھ بناتے ہیں اس موقع پر اور غریبوں میں بانٹتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں نے کہا جی کوئی حرج نہیں، حرج واقعی کچھ نہیں، یہ تو کار خیر ہے کہ آپ بنائیں، لوگوں کی مدد کریں، غریبوں کی مدد کریں، لیکن یہ بات آپ کو آج ہی کیوں یاد ہے؟ کل کیوں نہیں بانٹا؟ کل آپ نے کیوں نہیں بانٹا یا کل کو کیوں نہیں بانٹیں؟ وجہ یہ ہے کہ شب برات کے ساتھ آپ نے اس چیز کو جوڑ دیا، اس عمل کو جوڑ دیا۔ اس طرح سے بدعتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اس طرح سے بڑھتی ہیں۔ ایسے ہی حلوہ ہے، حلوے کے شب برات سے کیا تعلق؟ حلوہ حقیقت میں شیعہ حضرات کی ایک رسم ہے۔ شیعہ حضرات کے یہاں ایک امام مرے تھے، شیعہ حضرات کے یہاں ایک امام مرے تھے، انہوں نے ان کی یاد میں یہ حلوہ بنانا شروع کیا، پھر ہمارے سنی حضرات بھی اس پر عمل کرنے لگے، اور اب ایک خاص طبقہ اس رات کے موقع پر حلوہ بناتا ہے۔ آپ سوچیے کہ حلوے کے بنانے میں اور شب برات کے رات میں عمل کرنے کیا ایک دوسرے سے ربط ہو سکتا ہے؟ شب برات کا حلوے سے کیا تعلق؟ اصل بات یہ ہے شیطان اپنا ہر جگہ حصہ لگاتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے پناہ لوگوں کی مغفرت کریں گے، اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کریں گے، اس سے یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی بہکانا ہے، اس کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اس کے دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ کے بندوں کی اکثریت کو، زیادہ تعداد کو جہنم میں پہنچانا ہے۔ جب اس کا یہ مقصد اس سے ختم ہوتا نظر آیا تو اس نے اپنا یہاں بھی حصہ لگا دیا، لوگوں کو حلوہ بنانے میں لگا دیا۔ ایک فضول چیز، اتنا اہتمام ہے اب اس بات کا کہ اتنی توجہ عبادت کی طرف نہیں ہے جتنا حلوہ بنانے، پکانے اور لوگوں کے گھر بھیجنے۔ عجیب بات ہے، حلوے کا کیا تعلق؟ نہ کسی حدیث میں، نہ کسی صحابی کے قول میں، نہ کسی بزرگ کے عمل میں، یہ نئی رسم چلی۔ تیسری بات ہے کل کا روزہ، 15 شعبان کا روزہ۔ 15 شعبان کا جو روزہ ہے پورے ذخیرہ احادیث، پوری ذخیرہ احادیث۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو بات آگے بتانے والا ہوں اس کے علاوہ آپ کو کہیں بھی کچھ ملے گا نہیں۔ پوری احادیث کی کتابوں میں صرف ایک حدیث ہے جس میں 15 شعبان کے روزے کا اشارہ ملتا ہے۔ ابن ماجہ ایک کتاب ہے، اس کی ایک روایت ہے، حدیث ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، شب برات کی رات میں عبادت کرو، جو چاہے عبادت کرو، وصوموا نہارھا، اور شب برات کے دن کو، اگلے دن کو 15 شعبان کو روزہ رکھو۔ صرف ایک حدیث میں اس بات کا حکم ملتا ہے، لیکن یہ ایک حدیث بھی ضعیف، یہ ایک حدیث بھی ضعیف ہے، اس کی تائید کرنے کے لیے بھی دوسری حدیثیں نہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر حدیث ضعیف ہو لیکن تائید دوسری حدیثوں سے بھی ہوتی ہے تو وہ ضعیف بھی ضعیف نہیں رہتی، مضبوط ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ حدیث ایسی ہے کہ صرف تنہا ہے، اس کی تائید اور مدد کرنے کے لیے دوسری حدیثیں نہیں، ایک تنہا حدیث ہے وہ بھی ضعیف ہے، لہذا
اس ایک ضعیف حدیث کی بنیاد پر اس روزے کو نہ سنت کہہ سکتے ہیں، بلکہ بعض علماء کے نزدیک اسے مستحب بھی نہیں کہہ سکتے، مستحب بھی نہیں بلکہ عام دن کی طرح ہے۔ تو شب برات سے اگلے دن کا یہ جو روزہ ہے سنت روزہ نہیں ہے، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، اور اگر اس میں کچھ گنجائش دی جائے تو صرف مستحب کہا جا سکتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند کے مطابق دارالعلوم دیوبند نے فتویٰ دیا ہے، ان کا فتویٰ یہ ہے کہ صرف اسے مستحب کہہ سکتے ہیں۔ مستحب کے طور پر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو ٹھیک ہے، ورنہ سنت نہیں ہے۔ اب اگر اس کو سنت کے طریقے پر رکھنا ہے، دو وجہ سمجھ لیجیے۔ نمبر ایک، حضور آج کیا تاریخ ہے؟ اردو کی کیا تاریخ ہے؟ آج 15ویں شروع ہو گئی، مغرب کی نماز سے 15ویں شروع ہو گئی، تو حضور شعبان کی پہلی تاریخ سے لے کر کے 27 شعبان تک مستقل شعبان کے مہینے کے روزے رکھتے تھے، مستقل۔ حدیث ماتا حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام کو اتنے روزے کسی اور مہینے کے رکھتے نہیں دیکھا جتنا کہ شعبان کے مہینے کے آپ علیہ السلام رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ سارے شعبان کے آپ علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ کو اگر روزہ رکھنا ہوتا تھا تو آپ کے لیے وہ پسندیدہ مہینہ شعبان کا ہوتا تھا، شعبان کا مہینہ آپ کے لیے وہ پسندیدہ مہینہ ہوتا تھا۔ ایک حدیث میں ہے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے رسول اللہ، میں نے آپ کو جتنے روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے دیکھا ہے اتنا کسی اور مہینے میں رکھتے نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، شعبان کا مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان کا ایک مہینہ ہے جس سے عام طور سے لوگ غافل رہتے ہیں، بے پرواہ رہتے ہیں، جبکہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال نامے اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں۔ تو اگر کوئی اس نیت سے رکھے کہ حضور سارے شعبان کے روزے رکھتے تھے، لہذا ایک روزہ میں بھی رکھ لوں، حضور کی پیروی میں ایک روزہ میں بھی رکھ لوں، تو انشاءاللہ اسے سنت کا ثواب ملے گا، یہ روزہ اس کا سنت ہوگا۔ دوسری وجہ، حضور ہر مہینے کے، ہر قمری مہینے کے یعنی اردو مہینے کے ہر قمری مہینے کے 13، 14، 15 ان تاریخ کے روزے رکھتے ہیں۔ انہیں عربی میں ایام 20 کہا جاتا ہے، 13، 14، 15 انہیں ایام 20 کہا جاتا ہے۔ ہر ایام 20 کے آپ علیہ السلام روزے رکھتے تھے۔ 15ویں تاریخ بھی ایام 20 نے، لہذا کوئی شخص کل 15ویں تاریخ کا روزہ اس نیت سے رکھے کہ حضور ہر مہینے کی 15ویں تاریخ کا روزہ رکھتے تھے تو انشاءاللہ اسے ثواب ملے گا، سنت کا ثواب ملے گا۔ ان دو وجہ سے رکھے تو سنت کا ثواب ملے گا، اور اگر صرف اس بنیاد پر رکھے کہ شب برات ہے تو سنت کا تو نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، مستحب کا ثواب ملے گا لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ دوسری بات یہ ہے، آخری بات یہ ہے، نماز پڑھیے، نفل نماز یا جو نماز قضا ہے، سب سے بہتر موقع ہے آج، کیونکہ سب نماز تو پڑھنے ہیں، سب کو نماز سے پڑھتی ہیں، تو جو نماز قضا ہو گئی ہیں وہ نمازیں پڑھیں۔ سب سے بہتر بات یہ ہے کہ جو نماز قضا ہو گئی ہیں نفلوں کے بجائے ان نمازوں کو پڑھیں۔ بعض علماء کے نزدیک نفل پڑھنے کی تب تک اجازت نہیں ہے جب تک کہ پچھلی چھٹی ہوئی ساری نمازیں نہ پڑھیں۔ بعض علماء کے نزدیک جب تک اجازت نہیں۔ اب کوئی یہ پوچھے کہ پچھلی نماز جب پڑھیں گے تو نیت کیسے کریں گے؟ نیت کچھ نہیں کریں گے، الفاظوں کی گھیر گھیر میں بالکل مت جائیے، ہم تو ہمیشہ سے منع کرتے ہیں۔ نیت نام ہے دل کے ارادے، نیت نام ہے دل کے ارادے۔ جب آپ پچھلی چھٹی ہوئی فجر کی نماز پڑھیں تو صرف اتنی نیت کر لیں کہ میری جتنی بھی چھٹی ہوئی فجر کی نمازیں ہیں ان میں سب سے پہلی جو چھٹی ہوگی میں وہ پڑھ رہا ہوں، یا یوں کہنے کہ جو آخر میں چھٹی ہوگی وہ پڑھ رہا ہوں، بس اتنی نیت کر لینا، وہ بھی دل میں۔ الفاظ کے گھیر گھیر تو بیکار کی چیز، الفاظ کی تو کوئی وقت ہی نہیں، حیثیت ہی نہیں۔ یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے ظہر کی نماز پڑھتے ہوئے یہ نیت کر لی کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت عصر کی نماز کی، تو بھی اس کی نماز ہو جاتی، تو بھی اس کی نماز ہو جاتی، کیونکہ الفاظ کی کوئی حقیقت ہی نہیں، اصل نیت ہے دل کے ارادے۔ تو جب نماز پڑھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قضا نماز پڑھیں، اور قضا نماز پڑھنے کا
میں نے آپ کو بتا دیا. لیکن اگر نفل نماز بھی کسی کو پڑھنی ہے تو تنہا نماز پڑھیں, جماعت سے نہیں. بعض مسجدوں میں بہت سے حضرات جماعت سے نماز پڑھتے ہیں. جماعت سے نماز پڑھنا, نفل نماز جماعت سے پڑھنا, چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو, چاہے وہ صلاۃ التسبیح ہو, جماعت سے نفل نماز پڑھنے کی بالکل اجازت نہیں, ناجائز, ثابت ہی نہیں جماعت سے نماز پڑھنے کی. جماعت سے نماز صرف فرض نمازوں کے لیے یا ان نمازوں کے لیے جن سے نماز جماعت کے ساتھ ثابت ہے, مثلا تراویح کی نماز ہے, یا سورج گرہن کی نماز ہے, یا بارش نہ ہو تو بارش کی طلب کے لیے نماز جماعت سے ہے. ان نمازوں کو تو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے, بلکہ ضروری فرض نماز تو ہر حال میں ضروری. اگر کوئی گھر میں یہ کہہ کر بیٹھ جائے کہ بھائی میں بڑا عبادت گزار ہوں, اگر مسجد میں جاؤں گا تو لوگ دیکھیں گے, ریاکاری ہوگی, لوگ سوچیں گے میں نمازی ہوں, یا اگر گھر میں ہی پڑھ لیتا ہوں, تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. اس کو حکم ہے کہ مسجد ہی میں آ, مسجد ہی میں جماعت سے نماز پڑھنے آ. کوئی گھر میں فرض نماز پڑھ نہیں سکتا ہے, پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. حدیث میں آتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مصلی پر اپنی جگہ کسی اور کو کھڑا کروں, محلوں میں نکل جاؤں, ان گھروں پر جاؤں جو اذان سننے کے بعد بھی مسجدوں میں نہیں آئے ہیں, اور ان کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیں. آپ دیکھیں حضور کتنی محبت کرتے ہیں اپنی امت سے, کتنی محبت کرتے ہیں. اس محبت کی کوئی نظیر نہیں, الفاظ نہیں بیان کرنے کی اس محبت کی, لیکن وہ محبت بھی اس موقع پر قربان کہ اگر کوئی مسجد میں نہ آئے تو اس کے گھر کو جلانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہیں. تو فرض نماز کے لیے تو ہر حال میں مسجد میں آنا ہے, لیکن بقیہ جتنی بھی نمازیں ہیں, سنت ہیں, نفلیں ہیں, وہ افضل یہ ہے کہ گھر پر پڑھی جائے, بغیر جماعت کے پڑھی جائیں, گھر پر پڑھی جائیں. اب چونکہ علماء نے اس بات کو محسوس کیا کہ گھر پر جا کے تو سب نصیحت منسی ہے, اپنے گھریلو کام میں اور دیگر ضروریات میں الجھ جاتے ہیں. بعض گھروں میں جگہ کی نہیں کمی ہوتی کہ کہاں نماز پڑھیں, تو گھر جا کر کے نماز کا اہتمام نہیں ہو پاتا. اس لیے علماء نے اس بات کی اجازت دی, بلکہ تاکید کی کہ سنت بھی یہاں پڑھ کر جائیں, سنت بھی مسجد پر پڑھ کر کے جائیں. اور آج کی رات کے متعلق میں بھی آپ سے یہی کہتا ہوں, اب تک تو یہی کہتا ہے کہ گھروں پر نماز پڑھیں, لیکن ہم نے دیکھا کہ گھر پر کوئی نماز نہیں پڑھی. گھر پر بس جا کے آرام ہوتا ہے, فضول گپ شپ ہوتی ہے, دیگر ضروریات ہوتی ہیں, لیکن نمازیں نہیں ہوتی. اس لیے جتنی بھی نماز پڑھنی ہے مسجد میں پڑھ کر کے گھروں پر جائیے, لیکن بغیر جماعت کے. بس ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے. یہ رات سمجھیے کہ رمضان کا استقبال ہے, رمضان کے لیے تیاری. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دھو کر کے, پاک صاف کر کے رمضان کے لیے تیار کرنا ہے. اللہ نے یہ رات ہمیں موقع دیا ہے, جتنے گناہ ہو گئے ہیں آج اللہ سے معافی مانگ لو. اور رمضان کیونکہ مقدس مہینہ ہے, بابرکت مہینہ ہے, سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار ہے. حدیث میں آتا ہے ایک روزہ اگر قضا ہو جائے, ساری زندگی پھر کوئی اس روزے کے لیے قضا رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی برکت ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے. اتنا عظیم مہینہ آنے والا ہے. اس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں تیار کرنا ہے کہ اللہ کے سامنے گڑگڑانے کی عادت ڈال لو, اللہ سے مانگنے کی عادت ڈال لو, اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی عادت ڈال لو. دوسروں کے سامنے نہیں, دوسروں کے سامنے ذلیل کرنا حرام ہے. آج کل یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں یوٹیوب پر اور طرح طرح کی ویڈیوز چل رہی ہیں, اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں. کوئی ننگا آ رہا ہے, کوئی اپنا عجیب طریقے کا منہ بنا کر کے ویڈیو بنا رہا ہے. یہ جو ٹرینڈ چل رہے ہیں جتنے بھی اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی حرام, ان کی کمائی بھی حرام ہے. یوٹیوب کے ذریعے سے ان کی جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہے. حرام طریقے سے جو کام کیا جائے گا اس کی کمائی بھی حرام ہوگی. آدمی صرف ذلیل کر سکتا ہے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے, کسی اور کے سامنے قطعاً گنجائش نہیں. آج کی رات اپنے آپ کو ذلیل کرنے, اپنے آپ کو چھوٹا دکھانے کی, اپنے آپ کو کمزور دکھانے کی اللہ سے مانگیے. اس طرح سے مانگیے کہ اللہ بالغ ہونے سے لے کر کے آج تک جتنے بھی گناہ ہوئے, چھوٹے بڑے, جتنے لوگوں کی بھی حق تلفی ہوئی, یا اللہ ان گناہوں کو معاف کیجیے. جن لوگوں کے حق مارے ہیں ان لوگوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا کیجیے.
سب سے پہلی بات یہ ہے حق تلفی بہت بڑا گناہ ہے. اتنی توجہ عبادت کی طرف مت کیجیے جتنا لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے کی طرف کیجیے. اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ حقوق اللہ پر اتنی اہمیت نہ دی جائے جتنی کہ حقوق العباد پر اہمیت دی جائے. اگر آپ نے کسی کی برائی کی ہے پیٹھ پیچھے، اگر آپ نے کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کی ہے تو لازمی ہے اور آپ کی تب تک معافی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ اس بندے سے جا کر کے آپ معافی نہ مانگ لیں کہ میں نے فلاں موقع پر آپ کی شان میں کلمات کہے تھے، غلطی سے نکل گئے تھے، آپ مجھے معاف کر دیجیے. جب تک وہ معاف نہ کر دیں اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اگر اس نے معاف نہیں کیا تو یہ جنت میں یہ اس کی ناراضگی رکاوٹ بن جائے گی، حائل بن جائے گی. اسے اللہ سے خوب مانگیں، استغفار کریں، اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہم سب کی مغفرت کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کرتے ہیں. اللهم لك الحمد ولك الشكر وانت نور السماوات والارض. الحمد لله رب العالمين انك على كل شيء قدير انك انت السميع العليم انك انت الكريم. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى اله وسلم تسليما. اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين. اللهم ارحمنا فانك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا فانك خير الغافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. فاعف عنا يا كريم يا رب العالمين. یا رب العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا رب العالمین ہماری گردشوں کو، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما. یا رب العالمین ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے. یا رب العالمین ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں کٹی، ساری زندگی نافرمانیوں میں گزری. مولا کریم آپ غفور الرحیم ہیں، آپ بے پناہ بخشنے والے ہیں، آپ بے پناہ عطا کرنے والے ہیں. یا رب العالمین آپ معاف کریں تو آپ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آنے والی. یا رب العالمین ہم سب کو معاف کر دیجیے، ہم سب کو معاف کر دیجیے. اس مبارک رات میں، اس رحمت والی رات میں ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم کمزور بندے ہیں، ہم کمزور بندے ہیں. یا رب العالمین یقیناً ہم آپ کی شکر گزاری نہیں کر سکتے ہیں، ہم آپ کے حق کو ادا نہیں کر سکتے ہیں. یا رب العالمین ہمیں اپنی رضا نصیب کر دیجیے، اپنی خوشی نصیب کر دیجیے. یا اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، آپ ہم سے راضی ہو جائیے. آپ راضی ہو گئے تو ہمارا بیڑا پار ہے، اور اگر آپ ناراض رہے تو تمام مشکلوں کا سامنا ہے. یا رب العالمین جن لوگوں کو ہم نے ستایا ہے زبان کے ذریعے سے، اعضاء کے ذریعے سے، یا رب العالمین ان لوگوں سے معافی مانگنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، ان لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا رب العالمین آپ کے حقوق میں جو ہم نے کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، یا رب العالمین آپ کے سامنے گڑگڑانے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، آپ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا رب العالمین خوب استغفار کی توفیق عطا کیجیے، خوب استغفار کی توفیق عطا کیجیے. یا رب العالمین درود شریف کی توفیق عطا کیجیے. یا رب العالمین آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کی توفیق عطا کیجیے، بے پناہ محبت کی توفیق عطا کیجیے. یا رب العالمین جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، بیوی بچوں سے زیادہ آپ علیہ السلام سے محبت کرنے والا بنا دیجیے. آپ علیہ السلام کے طریقوں کو پسند کرنے والا بنا دیجیے. آپ کی سنتوں سے اپنی زندگی کو سجانے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا رب العالمین شریعت ہی میں اپنی کامیابی سمجھنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا رب العالمین آپ سے مانگنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، اپنی مرادیں آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. ساری ضروریات بندوں سے ہٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے. یا رب العالمین ہم میں جو بھی پریشان ہیں، جس طرح سے بھی پریشان ہیں، یا رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے، ان کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے. کاروباری لحاظ سے یا جسمانی لحاظ سے جس طرح بھی پریشان ہیں، یا رب العالمین مدد کرنے والے آپ ہیں، حالات کو جاننے والے آپ ہیں، اور بگڑی کو بنانے والے بھی آپ ہیں. یا رب العالمین ہم سب کے حالات کو سدھار دیجیے، ہم سب کو خستہ حالی سے خوشحالی کی طرف لے آئیے. یا رب العالمین ہم سب کی مدد کر دیجیے، ہم سب کے ساتھ خاص نصرت کا معاملہ کر دیجیے. یا رب العالمین امت مسلمہ میں جہاں بھی مسلمان ظلم و ستم سے پریشان ہیں، حالات سے دوچار ہیں، یا رب العالمین ان کے ساتھ خاص مدد کا معاملہ کیجیے.
شام کے مسلمانوں کے ساتھ، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ، سیریا کے مسلمانوں کے ساتھ خاص نصرت کا معاملہ کیجیے یا رب العالمین، ان کے ساتھ خاص مدد کا معاملہ کیجیے یا رب العالمین، پوری امت کے ایمان کی حفاظت کر دیجیے، پوری امت کے ایمان کی حفاظت کر دیجیے، عمل صالحہ کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا رب العالمین۔ آج کی رات بہت قیمتی رات ہے، یقیناً ہم سے اس رات کی بھی کوتاہی ہوئی، اس رات کی بھی حق تلفی ہوئی، مولا کریم جو رات باقی ہے اس رات کو آباد کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجیے، اس رات میں آپ سے مانگنے کی اور اپنی مغفرت کرانے کی توفیق عنایت فرما دیجیے یا رب العالمین۔ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو نہیں مانگ سکیں یقیناً ہم سے مانگنا نہیں آتا ہے یا رب العالمین، ہم سے مانگنا بھی نہیں آتا ہے، لیکن آپ بے پناہ عطا کرنے والے ہیں، ہم سب کی ضروریات کو ہم سے زیادہ جاننے